فرمانی ہو رہی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تو ایک وہ بہت چھوٹا سا کام ہو، لیکن آپ کے اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے وہ جو اس کے پیچھے جو پورا بزنس چل رہا ہے اس سے جتنے لوگ جو ہے وہ گناہ میں شریک ہو رہے ہیں ان سب کا بھی کچھ نہ کچھ پورشن آپ کے اس میں آ رہا ہے نا. تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. فرمایا گیا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ لین دین ہو آپس کی رضامندی سے. اب لین دین کی بات آئی ہے تو یہاں پہ جیسے ہم نے مثال لی دکان کی، تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص اگر کوئی دکان کھولتا ہے اور وہ اس کے اوپر مال لے کر آتا ہے ہول سیل ریٹ کے اوپر، جس ریٹ سے وہ خریدے گا اسی ریٹ سے تو نہیں بیچے گا، وہ کچھ نہ کچھ تو اس کو منافع رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز منافع کی بات ہو رہی ہے کہ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. اب مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے، آٹا ہے، چاول ہے، اس کی آرٹیفیشل جو ہے شارٹیج کر کے، اور پھر اب ایک دکاندار ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو ڈبل قیمت پہ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دگنی تگنی کر کے بیچ رہا ہے، لیکن کسٹمرز آ رہے ہیں اس کے پاس، جتنی وہ قیمت بتا رہا ہے اتنے وہ اس کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں. اس میں مطلب رضامندی سے شامل ہے ان کی. مطلب ایک چیز جو 5 کی تھی وہ آج اس نے جو ہے 10 کی بتائی، اس نے گاہک آیا اس نے 10 دیے اور لے کے چلا گیا. اس نے کوئی زبردستی اس کو مجبور تو نہیں کیا تھا لینے کے لیے. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی رضامندی شامل ہے گاہک کی، لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ سوائے اس کے کہ لین دین ہو آپس کی رضامندی سے. یہ جو چیز ہے جس کو وہ پرائز کو دگنا تگنا کر کے بیچ رہا ہے، یہ اس کی رضامندی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو پتہ ہے کہ پورے شہر میں شارٹیج ہے اور کہیں اور سے اس کو سامان نہیں ملے گا، میرے ہی پاس سے ملے گا. تو اب وہ اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ کیا ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اب یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں رکھی ہیں، ان 4 آیتوں کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ مال کے حوالے سے کی گئی ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں فرمایا گیا کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اب یہ قرآن کا ایک انداز ہے، جس طرح سے سورہ حجرات میں فرمایا گیا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کی پھبدیاں نہ اڑاؤ، اپنا مذاق نہ اڑاؤ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تم دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے تو وہ پلٹ کے تمہارا مذاق اڑائے گا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی پلٹ کے جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو وہ گویا کہ تم خود ان کو گالی دیوانے کے موجب بنے. تو وہی انداز یہاں پہ اختیار کیا گیا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے مطلب کہ باطل طریقے سے مال کھانا، باطل طریقے سے اگر نہیں بچو گے تو کیا ہوگا، معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ عام سی جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بات ہے کہ ایک موبائل کے لیے جو ہے وہ کسی کو مار کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس چیز کی تعلیم، اس چیز کا فہم جو ہے وہ نہیں ہے. آگے فرمایا گیا ان اللہ کان بکم رحیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ بہت مہربان ہے. یعنی یہ جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے مہربانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک خوشگوار معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ باتیں تم کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ان سے بچو گے تو کیا ہوگا، خطوں کا گری کا بازار گرم نہیں ہوگا بلکہ تمہارا ایک خوشگوار معاشرہ بنے گا. اگلی آیت ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو کوئی ایسا کرے گا زور زبردستی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. عدوان کہتے ہیں زور زبردستی سے کسی چیز کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کا کوئی حق چھین لینا. ٹھیک ہے، آپ پاور میں ہیں، آپ نے جو ہے کسی کا کوئی حق دبا لیا. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ نوکر رکھا اور مہینہ پورا ہونے کے بعد اس کی تنخواہ دینے کا وقت آیا تو آپ اس کو تنخواہ نہیں دے رہے، اس میں ٹال مٹول کر رہے ہیں یا اس کے اندر کچھ کٹوتی کر رہے ہیں بلا وجہ کی. یہ سب کیسے آتا ہے، عدوان میں. اگر آپ اس وقت طاقت میں ہے، وہ مجبور ہے، تو آپ اس کے ساتھ کچھ بھی زیادتی کر لیں، یہ عدوان ہے. اسی طرح سے گن پوائنٹ پہ کوئی چیز چھین لینا، یہ بھی عدوان میں کی تعریف میں آتا ہے. ٹھیک ہے، عدوان اور ظلم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی ظلم کرے گا، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ کیا ہے، ظلم ہے. فرمایا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ظلم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے اٹھا کر کے کسی بندے کے برابر لے جانا، یا کسی بندے کو اٹھا کر کے اللہ کے مقام کے برابر لے جانا، یہ کیا ہے،
ظلم ہے. کسی کو اس کے حق سے ہٹانا، کس کو کے مقام سے ہٹانا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو فرمایا گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے کام آسان ہیں، لیکن کیا بات فرمائی جا رہی ہے یہاں پر؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حقوق العباد ادا کیے بغیر حقوق اللہ کو ادا کرتے چلے جانا، اور یہ سمجھنا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، کہ ہم جو ہے وہ تسبیحیں پڑھتے رہیں اور جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہیں اور ہر سال جو ہے وہ عمرے پہ آتے رہیں، اور پیچھے ہمارے جو ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہم حقوق مارتے رہیں اور ہماری مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم ہر سال عمرے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اس آیت کی تشریح ہم کو ایک حدیث سے اس طرح سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے عرض کیا، صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من هو الفقیر، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار، وہ فقیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کے باوجود اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال چرایا ہوگا، کسی کے ساتھ قسم کی زیادتی کری ہوگی، سارے حقدار جو ہیں اس دن کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور پھر وہاں پہ جو کرنسی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نیکیاں. تو وہ نیکیاں جو ہیں وہ ان میں تقسیم حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے جو حقدار ہیں ان میں اس کی نیکیاں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی حقدار باقی ہوں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہے سارے کی ساری جو پہاڑ کے برابر جو نیکیاں لے کر آیا تھا وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور پھر جو حقدار باقی ہوں گے پھر حکم ہوگا کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں اور پھر اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. کہ ایسے لوگوں کو چاہے انہوں نے کتنے عمرے کیے ہوں، کتنے حج کیے ہوں، لیکن جب ایسے لوگوں کو جنہوں نے حقوق العباد مارے ہوں گے تو جب تک کہ وہ بندے خود اس کو معاف نہ کر دیں اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. آگے فرمایا جا رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تمہارے حساب سے ساقط کر دی جائیں گی، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں انتہائی تکریم والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اچھا، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں انتہائی تکریم والی جگہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور یہی بات ہم کو حدیث سے بھی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ٹھیک ہے، ایک نماز سے دوسری نماز اپنے درمیان ہو جانے والے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہی شرط یہاں پہ بھی لگائی گئی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ سب نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہر قدم کے اوپر ایک نیکی بڑھتی ہے اور ایک گناہ جو ہے وہ گھٹتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان سب کے لیے شرط کیا ہے؟ کبائر سے اجتناب. اب اس کے اندر جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. جب ہم کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ صغیرہ کیا ہے کبیرہ کیا ہے تو پھر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مفتی شفیع صاحب نے معروف الاسلام کے اندر انہوں نے اس کے 5 طریقے بتائے ہیں کبائر کو جانچنے کے، کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے یا صغیرہ. 5 طریقے ہیں، آپ کو اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ. ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ ہر وہ کام کے جس کے کرنے پہ شریعت میں کوئی سزا مقرر کی گئی ہو. ٹھیک ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے قصاص ہے، کسی کا ناحق قتل کرنا ہے تو اس کا قصاص کی سزا مقرر ہے. تو ہر وہ کام کی جس کے کرنے پہ سزا مقرر کی گئی ہے شریعت میں وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. دوسری چیز کہ وہ کام کے جس کے کرنے پہ جہنم کی وعید ہو.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہنم کی وعید سنائی ہو. جیسے ہم نے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا ابھی, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ